سوشل ویلفیئر اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ سوسائٹی بروالہ گرو گرین نیٹ ورک پاکستان اور انڈس کنسورشیم اسلام آباد کے اشتراک سے ماحول دوست مالیاتی نظام پائیدار ترقی کا ضامن ہے۔ عنوان سے پریس کلب بروالہ میں تقریب ہوئی، جس میں حاضرین نے پاکستان میں عوامی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے موسمی تبدیلیوں کے اثر کو کم کرنے کے لیے نجی شعبوں کے تعاون کو ممکن بنانے اور اس لیے عوامی سطح پر متبادل توانائی کے لیے گرین فنانسنگ پر زور دیا۔ ملک صاحب بہت شکریہ۔ جو ہم نے 11 مطالبات پیش کیے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ وزیر اعظم پاکستان کو بھی پیش کروں گا۔ ملک امین اسلم امان صاحب ہیں جو ماحولیات کے ہمارے اور ان کو عالمی سطح پر پہچانا بھی جا رہا ہے اور میری ان کے ساتھ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میں انشاءاللہ یہ ان کے سامنے بھی یہ پیش کروں گا اور ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے جتنا بھی کام آ سکے، پاکستان طریقہ انصاف وجود ہی اسی لیے میں آئی ہے کہ وہ آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم جا کے اس کو ایلیمینیٹ کر دیں گے، ہم اس کو ختم کریں گے۔ تو آپ لوگوں کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں کہ جہاں بھی گھروں کے اندر کہیں کوئی ڈسکارڈڈ مٹیریل پڑے ہیں، ٹائرز پڑے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں ان کو پراپرلی ختم کریں۔ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے کہ اگر آپ سے وہ چیز نہیں ہو رہی آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے۔ پچھلے دنوں شیر افضل صاحب نے ایک میٹر اٹھایا، کام سیٹ کے بالکل سامنے لینڈ فل سائٹ تھی، تو میں اس کے اندر پرسنلی انوالو ہوا، ڈی سی صاحب سے ملا، سی او سے ملا، اور اب اس کی الٹرنیٹ سائٹ ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور وہاں پہ جو ان کی ڈمپنگ تھی وہ ہم نے ختم کروا دی ہے۔ کے بارے میں آپ سے ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ واحد پاکستانی ہمارا لیڈر تھا جس نے ماحولیات کے اوپر آ کر توجہ دی۔ نہ صرف اس نے 10 ملین کا جو ایک بلین ٹری والا منصوبہ تھا اس کو آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے، بلکہ ابھی جب میں آپ کے پاس آیا تو وہاں پہ ایک ٹی وی کے اوپر وزیر اعظم جو ہے برطانیہ کا، اس کی پٹی جاری اس نے ٹویٹ کیا جس میں اس نے عمران خان کا اس حوالے سے مطلب تعریف کر رہے تھے کہ اس نے جو کوششیں وہ دنیا کے ماحولیات اور پاکستان کے ماحولیات کے لیے کر رہا ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ تو اس حوالے سے میں بتاتا چلوں آپ سب کو کہ ہمیں اس کی قابلیت پہ یا اس کی جو ایفرٹس ہیں کسی قسم کا ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے۔ جو پچھلے دنوں اس نے عالمی ماحولیاتی جو ایک سمٹ ہوا اس میں اس نے ایز اے مہمان جس کا ہم خصوصی چیف گیسٹ کہتے ہیں اس میں وہ تھا اور اس نے سارا کیا لوح و قلم دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں کا اور محکمہ ویلفیئر ان کے افسران ملک ذوالفقار امان صاحب، میرے میڈیا کے دوست، طلباء اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک عوامی بیٹھک کا جو شیخ خان کھیتی صاحب نے انعقاد کیا، یہ آگاہی محفلیں، یہ عوامی بیٹھکیں، ان کا تصور ہمارے جیسے ملکوں میں بڑا کم ہے، کیونکہ جس ملک کے دانشور یا جہاں جس کی سوچ ختم ہو جائے وہ قومیں ترقی نہیں کرتی۔ ان چیزوں کو ہم بڑا شارٹ مائنر لیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ بنیاد جو ہوتی ہے کسی بھی ملک کی یا کسی قوم کی، اس کی تعمیر کی، وہ ایک سوچ پہ قائم ہوتی ہے، اور سوچ ہمیشہ مثبت جہاں اگر ہوگی کسی بھی شعبے میں تو جب سب چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ ایک معاشرہ، ایک قوم اور ایک ملک، اس کو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہ ہرا سکتی ہے نہ چیلنج کر سکتی ہے۔ تو میں آج اس ٹاپک کے حوالے سے جو ماحولیات کے حوالے سے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے پہلے والے تمام دوستوں نے بڑا تفصیل سے آپ سب کو اس کے بارے میں بتایا، میرے پاس کوئی گنجائش نہیں رہ گئی کوئی ایسی بات کہنے کی۔ کرتے ہیں اور سید زاد بشیر صاحب سول سوسائٹی نیٹ ورک کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہر شہری جس طرح وزیر اعظم پاکستان کا دیا ہے کہ کلین اینڈ کلین پاکستان، اگر ہم سب نے اپنی اپنی ذمہ داری پوری ادا کی تو انشاءاللہ ہم پوری دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ ہم شاہ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ پورے بلا میں پاکستان کسان کارڈ، پاکستان تحریک انصاف اور سول سوسائٹی اور گورنمنٹ کا پورے بلا اور تمام اسٹیک ہولڈر انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے زمینوں میں، اپنے جو ہمارے پار یا تحریک ادارے یا مختلف جہاں بھی جگہ ملے انشاءاللہ
बड़े कारोबारी अदारे हैं उनसे भी सरकारी तौर पर आप जो CSR उनका एक अखलाकी जिम्मेदारी बनती है पूरी दुनिया को करता है, तो हम इसको तब्दील करेंगे और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे जो हमारी अपनी कोताहियों की वजह से यहाँ तक आ पहुँचा है कि हमें बेशुमार किस्म की जो बीमारियाँ वो फैल रही हैं और बल्कि हमारे मूड जो जिसको हम कहते हैं उसके ऊपर इसका असर पड़ता है, और इसकी बेहतरी हमारी बेहतरी होगी। दो चीज़ें होती हैं, एक वो चीज़ जिसके लिए वसाइल हमें चाहिए होते हैं, एक चीज़ वो होती है जिसके लिए वसाइल नहीं, हमें अपनी सोच की तब्दीली या अपना माइंडसेट वो चाहिए होता है। तो जहाँ पे अगर हमारे पास हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, जैसे शाह साहब कह रहे थे कि ट्रीटमेंट प्लांट हम हर जगह अभी अपने शहरों में नस्ब नहीं कर सकते, उनके भी नोटिस में ऐसी चीज़ें हैं, ना हम इस तरह की और ऐसी चीज़ें जिन पे हमारा बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा हो, तो हमारी ये पोजीशन नहीं है कि वो हम चीज़ें कर सकें। लेकिन जो हमारे एंड पे चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जिसके ऊपर वसाइल बिल्कुल नहीं लगते, सिर्फ सोच अपनानी पड़ती है, तो हमें चाहिए कि हम सब मिलजुल कर वो ज़रूर करें। हम पौधा लगाएं, हम सफाई के मामले में अगर हम अपना घर साफ़ करते हैं तो गली भी अपनी है, हम उस गली को साफ़ करें। किसानों के नुमाइंदे इधर बैठे हैं, वो जो फसलों को जलाया जाता है उसके ऊपर कंट्रोल करें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम अपना लें तो माहौलियात में आहिस्ता आहिस्ता इसका फ़र्क पड़ेगा, मुस्बत फ़र्क पड़ेगा, जिससे हम एक सेहतमंदाना माशरे की इब्तिदा कर सकते हैं।